بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ محترم سامعین، سبق نمبر 138 آیت نمبر 115 تا 116۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: خاص اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، پس جہاں کہیں بھی تم پھر جاؤ تو وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فراخی دینے والا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پکڑا ہے نائب، پاک ہے اللہ نائب سے، بلکہ اللہ ہی کے ملک میں اور بادشاہی میں ہے وہ چیزیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہے۔ سب کے سب بندے اور سب چیزیں اللہ ہی کے سامنے عاجز، محتاج، جھکے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ المشرق کی آیت میں تسلی ہے۔ پہلی آیت کے اندر یہ کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے دین بیان کرنے سے، تو وَلِلَّهِ المشرق والمغرب کی آیت میں داعی کو تسلی ہے کہ وہ دعوت دینے والے اگر تجھے مسجد میں نہیں چھوڑتے اللہ کی دین بیان کرنے کے لیے، اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے، تو ملک خدا تنگ نیس پائے گدا لنگ نیس، یعنی اللہ کا ملک تنگ نہیں ہے اور جو گدا بھیک مانگنے والا اس کے پاؤں لنگڑے نہیں ہے، تو کسی اور در پر چلا جا۔ اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے، ان الارض للہ، ان ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین کھلی ہے، تو اس جگہ میں نہیں ہے تو کسی اور جگہ میں چلے جاؤ، جا کر دعوت دے دو۔ یہ آیت کریمہ جو ہے بعض مفسرین نے اس آیت کو نماز کے بارے میں کہا ہے کہ اگر آپ کو مسجد سے روک دیا گیا اور مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تو مشرق اور مغرب تمام طرف اللہ ہی کی ہے، کسی اور جگہ میں جا کر نماز پڑھ لو۔ اگر قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا دیتے تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جس جگہ میں تم جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ تمہارا ہو تو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں اللہ ہے۔ تو جو نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نماز کے بارے میں ہے، لیکن نماز میں فرض نماز کے بارے میں نہیں، کیونکہ فرض نماز میں قبلہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنا فرض اور ضروری ہے۔ پھر اس میں تخصیص کرتے ہیں کہ یہ نفل نماز کے بارے میں، اور نفل نماز میں بھی انسان جب گھر میں حالت اقامت میں ہو تو پھر بھی بیت اللہ قبلے کی طرف رخ کرے گا۔ ہاں البتہ سفر کی حالت میں ہو اور کہیں دور جا رہا راستے میں اور چہرہ مغرب کی طرف نہیں ہے، کعبہ کی طرف نہیں ہے، تو پھر اجازت ہے کسی اور طرف انسان، مثلا یہاں سے انسان حسن ابدال سے راول پنڈی جا رہا ہے تو پنڈی کی طرف نماز پڑھے، گاڑی میں نفل بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ یا یہ ہے کہ گھر سے باہر ہے، سفر میں نہیں ہے، تو تب بھی اس کے لیے متوجہ الی القبلہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس آیت میں چونکہ نماز کے بارے میں جب کہا جائے تو بہت ساری تخصیصات ہیں، اور اینما کا معنی کرتے ہیں کہ جس طرف بھی تمہارا رخ ہو تو وہاں اللہ ہے، یہ آیت کا ترجمہ۔ لیکن اصح قول یہاں پر یہ ہے کہ یہ آیت دعوت کے بارے میں ہے، تعمیم امکنہ فی الدعوت، آیت کا عنوان ہوگا تعمیم امکنہ کے مکان عام ہے داعی کے لیے دعوت کے مقام میں۔ ضروری نہیں کہ آپ دعوت دیں تو مسجد ہی کے اندر دیں اور آپ ممبر پر بیٹھ جائیں اور محراب میں تقریر کریں، نہیں، بازار میں ہو، گاؤں میں ہو، دیہات ہو، شہر ہو، بازار ہو، ایک جگہ نہ تو دوسری جگہ صحیح۔ تعمیم امکنہ، مکانوں کو عام کیا جا رہا ہے داعی کے لیے کہ ہر جگہ میں آپ دعوت دیں۔ اگر کسی جگہ میں آپ کے لیے رکاوٹ ہے، مسئلے مسائل ہے، مشکلات ہیں، تو وہاں سے چھوڑ کر دوسری جگہ میں چلے جائیں، لیکن دعوت کو نہ چھوڑیں۔ اصل آیت کا مطلب یہ ہے، وللہ، خاص اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب۔ تو حالانکہ جہاد تو بہت ساری ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، سب اللہ کی ہے، تو مشرق مغرب کی تخصیص کیوں کی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اصل میں عقلی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے، کرہ فٹ بال کی طرح ہے، تو اس کے جب ایک طرف دو ٹکڑے کیے جائیں، ایک مغربی جانب آگی، دوسری مشرقی ٹکڑا درمیان سے، تو دو ہی ٹکڑے بنتے ہیں، اس اعتبار سے مشرق اور مغرب کہا ہے۔ یا یہ چونکہ مرکز ہیں تو باقی جہات کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو خاص اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، اینما تمکین کے لیے، پس جس جگہ میں تولو تم پھر جاؤ، مانا چلے جاؤ دعوت کے لیے، اینما میں جس جگہ میں، یعنی کوئی بھی جگہ دور تم چلے جاؤ، تو فثم، مکان کے لیے وہاں، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے۔
یا فثم وجہ اللہ، یہاں وجہ اللہ مانا جہت اللہ، وہ بھی اللہ کی جہت ہے، مانا اللہ کا قبلہ ہے، اس طرف بھی اللہ آپ توجہ کریں تو اللہ ہی کی طرف گویا کہ متوجہ ہونا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ واسع فراخی دینے والا ہے جگہوں میں، اللہ تعالیٰ یہ جگہ نہیں تو آپ کو کوئی اور جگہ دے دے گا۔ علیم، اللہ جانتا ہے کہ نیت میں اخلاص ہے یا نہیں۔ واسع کا معنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ متعدی معنی ہے، واسع معنی فراخی دینے والا ہے جگہوں کے اندر، ایک جگہ نہیں تو بہت ساری اللہ جگہ دے دے گا۔ یہ واسع کا معنی لازمی ترجمہ ہے کہ واسع الرحمت والفضل، اللہ کی رحمت وسیع کشادہ ہے، اللہ کا فضل کشادہ ہے، اللہ کا کرم اور فضل احسان یہ وسیع ہے۔ علیم، اللہ نیتوں کو جانتا ہے کہ نیت میں اخلاص ہو تو اللہ اجر و ثواب دے گا، اگر ریاکاری اور شہرت ہو تو اللہ اجر نہیں دیتا۔ فثم وجہ اللہ، یہاں وجہ اللہ مانا اللہ کا چہرہ ہے، تو بعض حضرات تو وجہ اللہ کا معنی کرتے ہیں کہ چونکہ اس کو صفات میں شمار کرتے ہیں، یعنی وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، لہو یدن اللہ کا ہاتھ، اللہ کی آنکھ ہے، تو یہ صفات اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے، تو پھر اس میں تعویل کرتے ہیں متاخرین کہ وجہ بمانا رضا کا ہے، فثم وجہ اللہ وہاں اللہ کی رضا ہے۔ یہ تعویل فی نفسی اگر عقیدہ نہ رکھا جائے تو درست تو ہے لوگوں کے اعتراض ختم کرنے کے لیے عوام میں، تاکہ کوئی وہ عقیدہ غلط نہ پیدا ہو جائے، لیکن سلف صالحین کا مسلک اصول میں بھی آپ کے سامنے ذکر ہوا تھا کہ وجہ کا معنی حقیقی کیا جائے گا، اور اس میں تشبیہ نہیں دی جائے گی کہ ہمارے چہرے کی طرح ہے، اور تعویل بھی نہیں کی جائے گی کہ وجہ سے مراد رضا ہے جو کہ معتزلہ کا مسلک ہے، بلکہ وجہ کا معنی ہوگا اللہ کا چہرہ، اور اس کی کیفیت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور سوال بھی نہیں کیا جائے گا، یہ بدعت ہوگا، معنی یہ کہ وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وجہ اللہ یہ لیس من الصفات، یہ صفات متشابہات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ وجہ اللہ جو لفظ ہے یہ الفاظ مشترکہ میں ہے۔ لفظ مشترک اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے کئی معنی ہوں، اور کسی ایک جگہ میں ایک معنی کو لیا جائے تو پھر بہت سارے معنی مشترکہ میں سے، جیسے لفظ عین ہے تو اس کے کئی معنی گھٹنے کے ہیں، آنکھ کے ہیں، سونا کے ہیں، لڑکی کے ہیں، کشتی کے ہیں، لیکن قرینے کی وجہ سے کسی ایک معنی کو جب ترجیح دی جائے تو اصول فقہ میں اس کو تعویل کہتے ہیں، معول کہتے ہیں۔ وہ تعویل جو ہے وہ اصولین کے نزدیک ہے، اور یہ جو تعویل ہے کہ متقدمین کے ہاں کے لفظ کا معنی حقیقی چھوڑ کر معنی مجازی لیا جائے، جیسے کہ وجہ کا معنی چہرہ اور پھر یہاں رضا معنی مراد لیا جائے، یہ تعویل مذموم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وجہ کو متشابہات میں ماننا اور صفات متشابہات میں کہنا اور پھر اس کی تعویل کرنا کہ بمعنی رضا کا ہے، یہ غلط ہے۔ اصل میں یہ مشترک ہے، اور مشترک کے کسی ایک معنی پر اس کو محمول کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ معنی اس کے کیا ہے؟ تو قرآن میں وجہ کے ایک معنی تو یہ کہ وجہ اللہ، اللہ کی صفت آیا اللہ کا چہرہ، تو وہ معنی مراد ہوگا کہ اللہ کا چہرہ ہے، اور کما یلیق بشان ہی، جیسے اللہ کے مناسب ہے، اس کی ہم تشبیہ اور تحقیق اور کیفیت نہیں بیان کریں گے۔ دوسرا وجہ کا معنی اول الشیء، جیسے کہ وجہ النار سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ دن کا پہلا حصہ، تو وجہ بمعنی اول کے ہے۔ تیسرا معنی وجہ بمعنی توجہ کے ہے، یہ بھی اسی صورت کے اندر توجہ کے سورہ یوسف آیت نمبر 9 کے اندر ہے یخلو لکم وجہ ابیکم، کہ یخلو معنی خالی ہو جائے گا، لکم تمہارے لیے، وجہ ابیکم معنی توجہ ابیکم، یوسف کو سامنے سے ہٹا دو تو باپ کی توجہ تمہاری طرف آ جائے گی۔ یہاں اس آیت کے اندر بھی وجہ بمعنی توجہ کی کیا جائے تو معنی ٹھیک ہوگا، معنی فثم، جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ پھر جاؤ، فثم وہاں وجہ اللہ، اللہ کی توجہ ہے، معنی اللہ تمہاری دعوت کو قبول فرمائے گا، اللہ تمہاری پر نظر کرے گا، تو یہ معنی اگر کیا جائے تو یہ درست معنی بنتا ہے۔ اسی صورت یوسف کے اندر ہے وجہ بمعنی چہرہ کے ہے، وجہ ابیکم بعد میں آیت نمبر 93 کے اندر ہے، اور وجہ بمعنی ذات کے بھی ہے، ذات الشے، جیسے کہ ماقبل آیت نمبر 112 کے اندر گزرا بلا من اسلم وجہہ، وجہ سے مراد پورا جسم اور ذات ہے جو اپنے جسم کو تابع کر دے۔ اور وجہ الشے بمعنی طریق الشے کو بھی کہتے ہیں، جیسے کہ انقلب علی وجہہ، معنی انقلب لوٹ گیا علی وجہہ اپنے طریقے پر،
سورہ زمر آیت نمبر 24 کے اندر ہے وجہ بمانا مرتبہ کا ہے، افمن یتقی بوجہہ، جو اپنے مرتبات اور مرتبہ اور شان کی وجہ سے آگ سے بچے گا، تو وہاں ایک توجیہ بھی ہے۔ تو وجہ کے بہت سارے معنی ہیں، اس وجہ سے لفظ وجہ یہاں اگر معنی کیا جائے کہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، یہ بھی درست ہے، اور اگر یہ معنی کیا جائے کہ وجہ اللہ معنی جہت اللہ، اللہ کی طرف، اور قبلہ وہاں ہے جس طرف آپ چلے جاتے ہیں، تو یہ بالکل معنی حقیقی ہوگا، بلا تعویل مشترک کا ایک معنی لیا جائے گا۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ فراخی دینے والا ہے، اللہ جانتا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ زجر نمبر 6 ہے۔ پہلے جو اللہ، اس میں بھی زجر ہے کہ ان کے ایک برے عقیدے کے اوپر کہ وہ اللہ کے لیے نائب اور اولاد مانتے ہیں۔